ان کی بڑی گاڑیوں کی عیاشی جو سرکاری کھاتے سے پیٹرول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں. لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر اور وزیر اعظم سمیت یعنی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام لوگوں کے لیے طے کیا جائے کہ وہ 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے. 1300 سی سی کی لمٹ ہونی چاہیے. وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, گورنر ہو, اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, ساری قربانی آپ قوم سے نہ مانگیں, سارا بوجھ آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں, لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے سکتے. انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھے, وہ چاہے جتنی بھی ان کی ہوں اور جتنا بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں؟ تو یہ کیا وزیر اعظم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے؟ یہ تو آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا. وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے دور میں جونیجو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے 1000 سی سی کی گاڑی کی لمٹ رکھی تھی اور وہ فالو ہوتا تھا. سرکاری لوگ بھی, حکومتی لوگ بھی, سیاسی لوگ بھی سب 1000 سی سی کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے, اور سرکاری کوئی گاڑی 1000 سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی. تو بھائی 1300 پہ تو آ جائیے کم از کم, اس میں تو کوئی جان نہیں جاتی. تو جب آپ کی طرف سے یہ جیسچر نہیں ہوتا اور آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی تو یہ بوجھ قوم کیوں اٹھائے؟ اس لیے ہمارا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مراحل ختم ہونی چاہیے. بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے. آئی پی پیز میں ایک آئی پی پی کا فارینسک آڈٹ ہو, اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے جائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, کسی بھی حکومت میں جب معاہدوں کو ریوائز کیا گیا تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی؟ 2019 میں بھی معاہدوں کو ریوائز کیا گیا اور جو مدت ختم ہو گئی تھی دوبارہ ان کو دی گئی, جبکہ بجلی ایکسس میں تھی, زیادہ ہماری کیپیسٹی سے کہیں زیادہ بجلی ہمارے پاس دستیاب تھی. لہذا ان ساری حکومت کے اہلکار جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کر کے پاکستان کو پھنسایا ہے اور 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے سے زائد 2600-2800 ارب روپے قوم اس کے ادا کرتی ہے, اس سے ہماری معیشت پوری تباہ ہو کر رہ گئی ہے. اسی طرح ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ سارا بوجھ لاد دیتے ہیں, اور جس نے پہلے اتنا انکم ٹیکس دیا ہے اس کا سلیب مزید سخت کر دیا, اور اس کے نتیجے میں پروفیشنل لوگ پریشان ہیں, اور ٹرین جو پہلے سے ہو رہا ہے وہ مزید بڑھنے کا امکان ہے. اس سے پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہوگی. ادھر سے ٹیکس لیں گے, ادھر سے معیشت تباہ ہو جائے گی. آپ ان تنخواہ دار لوگوں کو برباد نہ کریں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں. آپ ان کی پرفارمنس بہتر بنانے کی کوشش کریں گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کی. اگر آپ صرف زبردستی نچوڑنے کی کوشش کریں گے, کتنے بڑے پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پھر جو پیٹرول کی لیوی ہے, دیکھیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں, آپ نے اس کا اتنا سا امپیکٹ دیا ہے, ابھی اعلان آیا ہے, اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دھرنے کی کامیابی ہے الحمدللہ. لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے, لیوی ختم کریں آپ, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم کیوں ادا کریں؟ نااہلیاں آپ کی ہوں, پیسے ہم دیں, اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آٹے پہ, چینی پہ, دال پہ ٹیکس لگایا ہے, دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے, ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا آپ نے فکس ڈیوٹی لگا دی ہے. بلوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں اور بڑی انڈسٹریاں, تو انڈسٹری تباہ کر کے آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے اقدامات کر کے جب انڈسٹری کو تباہ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ, ملینز میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اس بے روزگاری کو کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ اس لیے ہمارے سارے مطالبات جینوین ہیں, عوام کی آواز ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا عوامی حمایت کے لحاظ سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کھلے دل کے ساتھ اس عظیم جد و جہد کا ساتھ دینا چاہیے. ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی سے اور اس کے ورکر سے لڑائی نہیں ہے, سارے لوگ ہمارے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں. اور میں اپنے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی آپس میں الجھنے کے بجائے اپنا فوکس حکومت کے اقدامات پر رکھیں,
اور اپنے دھرنے کی کامیابی پر اور عوام کو اس میں شریک کرنے پر رکھیں. بعض لوگ پارٹیوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری توجہ بڑھ جائے. تو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ کا ورکر ہو یا پیپلز پارٹی کا یا کسی مذہبی جماعت کا، کسی کا بھی، وہ ورکر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، ہمیں بھی حاصل ہے، انہیں بھی حاصل ہے، لیکن یہ کامن ایجنڈا ہے. اس کامن ایجنڈے پہ سب کو دعوت دی جائے اور ہم دے رہے ہیں کہ ہمارا دھرنا سب کا دھرنا ہے. آئے شریک ہو، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے تاکہ یہ قوم کی آواز مزید طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی جائے. میں تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صنعت کاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس دھرنے میں ان کے عہدیداران مسلسل شریک ہو رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں. پورے پاکستان کے تاجروں کو، صنعت کاروں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، طلبا کو، سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس دھرنے میں شرکت کریں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں ابھی ہمارا یہ دھرنا ہے نا، وہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر ہم ادھر ادھر جائیں گے نا تو پھر چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں. اور ہم نے یہ دھرنا اناؤنس کرتے وقت اعلان کیا تھا کہ ہمارا ایک قومی ایجنڈا ہے، اس پر ہم پوری تحریک ہم نے شروع کر دی ہے ہم تو عوام کو. لیکن یہ جو دھرنا ہے اس وقت یہ اسپیسیفک ہے بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول اور تنخواہ داروں کا سلیب جو آیا ہے اس کو ختم کرنا اور آئی پی پی سے نکالنا. اس لیے ہم اس پہ فوکس ہیں. ہمارے آپ نے بھی کہا سارے مطالبات جائز ہیں اور قابل عمل بھی. ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک لسٹ بنا کے ان کو دے دی، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہاں سے اپنی چیزیں کم کریں، آپ یہاں سے بڑھائیں. یہ اگر آپ بجلی کی قیمت کم کریں گے تو یہ میجرز ہیں جس کے نتیجے میں آپ یہاں سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. ہم بھی پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں، ہم بھی معاہدوں کو جانتے ہیں، ہم کوئی ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہواؤں میں تو نہیں رہتے. اس لیے جینوئن طریقے سے اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ اپنا رول بھی ادا کریں گے اور سجیشن بھی ہم نے دی ہے، لیکن اس پورے عمل کو ٹالنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جبھی تو ہم نے آج دیکھے نا، ہم نے کل اعلان کیا تھا اور انشاءاللہ 2 دن بعد کراچی میں بھی دھرنا شروع ہو جائے گا گورنر ہاؤس میں، اور اس کے بعد پشاور میں، کوئٹہ میں، لاہور. تو یہ پریشر، یہ عوام کی رائے ہے، ہم اس کو پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو مطالبات سارے جینوئن ہیں، سارے مانگے. باری نہیں، ہم ابھی فی الحال جو ہمارا فوکس ہے مجھے، باقی تو وہ کوئی لمبی بات ہے. بھائی دیکھیں، حکومت میں تو جو بظاہر فیس ویلیو پہ بات ہے وہ تو سارے ہی مطالبات کو صحیح سمجھتے ہیں بقول ان کے کہ آپ کی بات جینوئن ہے، واقعی مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے اقدامات کیا ہو. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی ٹیکنیکل بنا دی ہے تو وہ اس کو دیکھ رہی ہے، تو دیکھے. ہم بھی بیٹھے تھے اور جلدی دیکھے تو جلدی چلے جائیں گے، دیر سے دیکھیں گے رہیں گے اور بڑھائیں گے.